دیکھو ہٹاؤ اسے، میں نے کہا، اسے دور رکھو۔ میری آواز اندھیرے میں گونج رہی تھی، میں بار بار چیخ رہی تھی، میرے جسم پر کوئی زہریلا کیڑا رینگ رہا تھا اور وہ احساس میری ریڑھ کی ہڈی تک کب کبھی دوڑا رہا تھا۔ میں اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن میرے حواس بتا رہے تھے کہ یہ کوئی عام کیڑا نہیں۔ وہ نرم سا رینگتا ہوا میرے بازو سے ہوتا ہوا میری گردن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خوف سے میری سانسیں رکتی جا رہی تھیں، مگر یہ سب ایک طرف اور وہ ظالم شخص دوسری طرف، جس نے میرے دونوں بازو زور سے جکڑے ہوئے تھے کہ جیسے میرا خون بند ہو جائے گا۔ وہ غصے سے چیخا، بتاؤ، ابھی ایسی حرکت کرو گی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کی بات سن کر تو جیسے میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میں ششدر رہ گئی کہ آخر اسے مجھ سے کیا غرض ہے؟ کیا میں نے اس کا کچھ بگاڑا ہے یا صرف میری موجودگی ہی اسے چبھتی ہے؟ میں نے ہمت کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا، اپنے کام سے کام رکھو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں ناچوں یا کچھ بھی کروں تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ میری مزاحمت پر اور ببھر گیا۔ جتنا میں اپنے نازک ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی مجھے اپنی جانب کھینچتا جاتا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کی سانسوں کی بو اور گرفت کی سختی سے میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی عام انسان جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ خطرناک، پاگل اور جنونی ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے جیسے کسی نے میرے وجود پر بجلی گرا دی۔ میری گردن پر کچھ رینگنے لگا، میں سن ہو گئی، میری آنکھیں پھیل گئیں اور میرے لب کپ کپانے لگے۔ وہ کیڑا یا میری گردن سے ہوتا ہوا میرے کان کے قریب آیا، پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے جسم سے جان نکل گئی تھی، میں بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن جانے سے پہلے میں نے بس اتنا سنا، اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے، میری ہو۔ میرا نام افرا ہے، میں لاہور کے ایک علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا کرنل ہیں، جبکہ میری دوست جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اس کے ابا ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے۔ اس کی شادی تھی، جس کی وجہ سے اس نے مجھے اپنی شادی پر ڈانس کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اسے انکار کیا۔ میری اماں بہت مذہبی عورت تھی، جبکہ میرے ابا کرنل ہونے کی وجہ سے تھوڑے کھلے مزاج کے تھے۔ میری اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ یوں اکیلے تم اس کے فارم ہاؤس نہیں جاؤ گی۔ اس نے مجھے اپنے فارم ہاؤس میں بلایا تھا، جو کہ ایبٹ آباد کے پہاڑوں کے بیچ بنا ہوا تھا، پر مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں کبھی گھوموں۔ ابا کی پوسٹنگ کافی شہروں میں ہوتی تھی، وہ ہمیں ساتھ لے کر تو جاتے، لیکن ہمیں گھر میں ہی رہنا پڑتا کیونکہ ہماری جانوں کو خطرہ ہوتا تھا۔ لیکن اس بار میں نے ضد کی تھی اور مدیحہ خود ہی مجھے لینے آئی تھی۔ وہ اپنی بڑی سی جیپ میں مجھے لینے آئی، میں اس کے ساتھ ایبٹ آباد کے اس فارم ہاؤس چلی گئی۔ اب ہم لوگ ڈانس پریکٹس کر رہے تھے۔ اس نے ایک اچھا کوریوگرافر بلایا ہوا تھا جو ہمیں ڈانس سکھا رہا تھا۔ مجھے ویسے بھی بچپن سے ہی ماڈل بننے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ توجہ اور محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے کافی اچھا ڈانس کیا، لیکن مدیحہ کو وہ ڈانس اس گانے پر پسند نہیں آیا، تو کہنے لگی، تم فلاں گانے پر ڈانس کر لو۔ اس نے وہ گانا بجایا تھا، پر مجھے اس کے سٹیپس نہیں آتے تھے۔ تبھی کوریوگرافر مجھے سٹیپ سکھانے لگا، لیکن اچانک ایک ملازم مدیحہ کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یار دراصل بات یہ ہے کہ میرے ڈیڈ کے کچھ دوست وغیرہ اپنی ٹریننگ کے لیے اس فارم ہاؤس میں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی ٹریننگ پاس میں ہی ہے، تو ہمیں رات کے وقت تھوڑی پریکٹس کم کر دینی پڑے گی۔ کوریوگرافر چلا گیا تھا اور یوں ہم لوگ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے تھے۔ رات کو نہ جانے اسے کیا سوجھی جب کہنے لگی، میری شادی میں بس 2 دن ہی تو رہ گئے ہیں اور تمہیں مہندی پر ڈانس کرنا ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پریکٹس کریں گے تو کسی کو آواز نہیں آئے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیسمنٹ میں آ گئی اور ہم دونوں پریکٹس کرنے لگے۔ جب اچانک دروازہ بجنے لگا تو مدیحہ اور مجھے تو سانپ سونکھ گیا۔ وہ آنکھیں نکال کر ڈر سے مجھے کہنے لگی، اس وقت یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو رات کا وقت ہے، کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ جبکہ میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ میں پہلی بار مدیحہ کو کہہ رہی تھی کہ جا کر دیکھو کون ہے دروازے پر مدیحہ کہنے لگی، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہم دونوں اکٹھے ہی دروازے کے پاس گئے۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک کالے رنگ کا لباس پہنے، چہرے پر ماسک لگائے ایک نوجوان کھڑا تھا، جس کی سرخ آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔
پھر اس کی کرخت آواز ہمارے کانوں میں گونجی۔ یہاں کیا کام ہو رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ ہم نے فوراً جھوٹ بولا، دراصل ہم یہاں مسٹر غلام عباس کی پرمیشن سے آئے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن یہ سن کر اگلے ہی پل وہ کہنے لگا، مجھے تو انہوں نے ہی بھیجا ہے کہ دیکھوں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مدیحہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے فوراً کہا، میں ان کی بیٹی ہوں اور یہ میری فرینڈ ہے۔ ہم یہاں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے روبدار لہجے میں کہا۔ وہ نوجوان ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا، جبکہ میں تو شرم سے سمٹ کر رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اس کی نظروں کی تاب نہیں لا رہی تھی۔ پھر وہ فوراً بولا، ایسے کام یہاں نہیں ہو سکتے۔ یہ علاقہ کافی عزت دار لوگوں کا ہے۔ ہمیں بار بار پیغام آ رہا ہے کہ نہ جانے بیسمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور خبردار جب یہاں اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو۔ وہ خبردار کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ مدیحہ تو غصے میں آ گئی۔ یہ کون ہے ایسے آرڈر دینے والا؟ میں ابھی ڈیڈ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس نے فوراً ڈیڈ کو فون ملا لیا۔ ڈیڈ نے اسے تسلی دی تھی، کوئی بات نہیں، یہ تو بس فارمیلٹی ہوتی ہے، اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ بولی، پھر ہم دوبارہ ڈانس کی پریکٹس کرنے لگے۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ فریش ہونا ہے، اس لیے میں اوپر والے پورشن میں جا رہی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چلے، لیکن وہ کہنے لگی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، جبکہ مجھے جیسے بھی کر کے واش روم جانا تھا۔ میں بیسمنٹ سے باہر آ گئی۔ باہر بالکل اندھیرا تھا، اور موسم کی وجہ سے عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں بس دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہی تھی، جب سامنے یکدم وہی کالے رنگ کے لباس میں موجود نوجوان آ کھڑا ہوا۔ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا اور مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا، میں نے فوراً کہہ دیا، مجھے واش روم جانا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا، جبکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے کیوں کہہ رہا تھا کہ میں اس طرف چلی جاؤں؟ میں دوسری طرف جانے والی تھی جب اس نے میرا راستہ روک لیا اور روبدار آواز میں بولا، کہاں نہ اس طرف جاؤ۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے کہنے پر میں اسی طرف چلی گئی، لیکن یہاں تو کوئی واش روم نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اگلے ہی پل پیچھے دیکھا تو وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں تو اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ یہاں تو کوئی واش روم نہیں ہے۔ آپ میں تمیز ہے کہ نہیں؟ میں نے ذرا غصے سے کہا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، دیکھیں، یہ علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ یوں کھلم کھلا ناچیں۔ اپنی دوست کو بھی بہتر ہوگا سمجھا دیں۔ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ مسٹر غلام عباس کی بیٹی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا ساتھ دیا تو پھر میں آپ کو روکنے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ اس کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے سامنے ہی واش روم دکھائی دیا اور بغیر کچھ جواب دیے میں بھاگتی ہوئی واش روم میں جا گھسی۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ ایک طرف مدیحہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اسی کی مہندی پر ڈانس کرنا ہے، جس میں اب 1 دن رہ گیا۔ میں نے مدیحہ سے کہا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، اور اس نے میری بات مان لی۔ اب میں اس کے گھر آ گئی تھی جہاں ہم نے جی بھر کر ڈانس پریکٹس کی۔ میں نے اس واقعے کو وہیں بھلا دیا اور یوں ہی مہندی کا دن آ گیا، وہ دن جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں لہنگا چولی پہن کر اسٹیج پر آ گئی۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مسٹر غلام عباس کے سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی۔ انہوں نے سب کو بلایا ہوا تھا۔ جب دور سے مجھے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، میں بار بار اپنے ریشمی دوپٹے سے اپنا لہنگا چھپا رہی تھی، کیونکہ میں نے ایسا لباس زندگی میں پہلی دفعہ پہنا تھا، اور وہ بھی مدیحہ کے کہنے پر، کیونکہ مہندی کا تھیم ہی یہی تھا۔ میری اماں کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن وہ نظروں کی تپش مجھے بار بار اپنے وجود پر گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں مدیحہ میرے پاس آئی۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہندی کا روپ اس پر بہت زیادہ جچا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو وہ آنکھیں دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں پہچان سکتی تھی، یہ تو اسی شخص کی آنکھیں ہیں جو فارم ہاؤس پر مجھ پر پابندی لگا رہا تھا، اور مدیحہ اسے شاید پہچان نہیں پائی تھی۔ مدیحہ، وہ کون ہے؟ دیکھو تو صحیح، اتنا سجا سنورا ہوا وہاں دور کیوں بیٹھا ہے؟
میں نے اشارہ کر کے مدیحہ کو کہا۔ میری بات پر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور پھر مجھے کہنے لگی، ارے افرا، کیا ہو گیا ہے؟ میرے ہونے والے شوہر کو تم نے پہچانا ہی نہیں؟ تم بھی نا بہت بھولی ہو۔ اس کی بات نے تو میری رگوں سے خون نچوڑ لیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہارا دلہا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں یاد نہیں ہے فارم ہاؤس میں یہی تو تھا؟ ابھی میں اسے اور مزید کچھ کہتی جب اچانک ہی اسے پیچھے سے کسی نے بلا لیا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ میں تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہی نوجوان جو کہ اب موبائل فون میں بزی تھا اور دور الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ اس کے پاس 3-4 مہمان تھے۔ جب مدیحہ نے میری طرف آ کر کہا، اچھا تو تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی غیر ہے جبکہ وہ تو دلہا ہے؟ اس کے اتنے مہمان نہیں ہیں۔ میری شادی میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ابا کے بہت عزیز دوست سے ہو رہی ہے، جنہوں نے ابا کی بہت مدد کی ہے۔ اس کے ماں باپ کسی ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے آگے پیچھے کا کوئی نہیں ہے، تبھی تو بس 3-4 لوگوں کے ساتھ اس ٹیبل پر بیٹھا ہے، اس نے افسوس سے کہا، جبکہ مجھے تو وہ عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اس کی خوشی پر بات نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے 100% یقین تو نہیں تھا کہ یہ وہی نوجوان تھا۔ اور پھر اسٹیج پر ڈانس کرنے کی باری آ گئی۔ میرے ساتھ 4 اور لڑکیاں بھی تھیں اور اب میں اسٹیج پر اندھا دھند ناچ رہی تھی تاکہ مدیحہ میری پرفارمنس دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میں نے اسے امپریس کرنے کی تو پوری کوشش کی، جی جان لگا رہی تھی، پر اگلے ہی پل اچانک سے اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک جگہ پر رکی تھی جب اگلے ہی پل کسی کے مضبوط ہاتھ نے مجھے کمر سے جکڑ لیا تو میری روح جیسے بدن سے نکلنے لگی۔ میں چیخ مارنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے منہ پر کسی نے سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ دل دھک دھک کرنے لگا، سانس رکنے کو تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ میرے حواس جواب دے رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں معلق ہوں، جیسے کوئی مجھے اٹھا کر لے جا رہا ہو۔ پھر اچانک ایک دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ زوردار چٹاک سے وہ دروازہ بند ہوا تھا۔ میرے منہ سے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا گیا، میں نے گھبرا کر چیخ کر کہا، میں کہاں ہوں؟ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مگر اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیواروں پر نمی سی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل مجھے اپنے پیروں میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چیز آہستہ آہستہ میرے جسم پر چڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی سانپ یا کیڑا ہو۔ میری چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی کہ وہ چیز ہٹ جائے، مگر تبھی ایک بھاری بھرکم گونجدار آواز ابھری، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم ڈانس نہیں کرو گی، پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں کانپنے لگی۔ وہی آواز اور وہی لہجہ تھا جو فارم ہاؤس میں بھی سنائی دیا تھا۔ تمہاری نظر مجھ پر پڑ گئی ہے افرا، اب صرف تمہاری خوبصورتی پر میرا ہی حق ہے۔ یہ بات تم اپنے ننھے سے ذہن میں بٹھا لو تو بہتر ہوگا۔ یہ سن کر میں نے خوف کے باوجود چیخ کر کہا، اپنے کام سے کام رکھو، یہ میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں گی۔ یہ میری دوست کی شادی ہے، تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس کی ہنسی گونجی تھی۔ وہ ایک بے رحم شیطانی کہا تھا، اپنے پیاروں کو چاہتی ہو نا، تو پھر جو میں کہوں وہی کرو۔ اب تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے مدیحہ کی یہ شادی رکوانی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں مدیحہ کے کمرے میں موجود تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مدیحہ، مدیحہ، میں نے زور زور سے اسے پکارا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور مدیحہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ارے افرا، میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ لائٹ گئی تو تم بھی غائب ہو گئی تھی، مجھے تو تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سچ میں پریشانی تھی۔ میں تڑپ کر بولی، مدیحہ تم یہ شادی نہیں کرو گی۔ مدیحہ میری بات سن کر ٹھٹک گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو افرا؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کل میری شادی ہے، میرا نکاح ہے، اور تم کہہ رہی ہو شادی نہ کرو؟ میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس وقت سچ بولنے سے سب کچھ بگڑ جائے گا،
میں نے دل پر پتھر رکھ کر مسکرا کر کہا، ارے پاگل، میں تو مذاق کر رہی تھی، چلو چلے، میں نے ڈانس کر لیا ہے، اب نہیں کروں گی۔ مدیحہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم ڈانس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میں نے تمہاری بہت تصویریں بنوائی ہیں، تم بہت اچھی لگیں گی۔ وہ مجھے کمر سے تھام کر بالکنی کی طرف لے گئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، پر میرے دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ میری نظر اچانک اس طرف گئی، وہی وجود تھا، وہی نوجوان جو ماسک پہنے ہوئے ایک سائے کی طرح کھڑا تھا، سرد آنکھوں سے مجھے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مدیحہ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ کون ہے مدیحہ؟ مدیحہ نے بیزاری سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا افراد؟ کتنی بار تو کہہ چکی ہوں کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے، وہی تو دلہا ہے، تمہیں کیوں یقین نہیں آ رہا؟ کیا اتنا خوبصورت لڑکا تم نے کبھی نہیں دیکھا؟ میں نے دھیرے سے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس بار وہ نوجوان نہیں تھا، بلکہ وہ سچ میں شیروانی میں ملبوس دلہا بن کر کھڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ کبھی کبھار مجھے وہ ماسک پہنا نوجوان نظر آتا، تو کبھی کبھار اس کا وہ دلہا۔ میرے ذہن میں یہی باتیں گونج رہی تھی جو مجھے اس اندھیرے کمرے میں اس نے کہی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز اس کے پورے گھر میں گونجی تھی۔ میں گیسٹ ہاؤس میں سو رہی تھی، اس کی چیخ سن کر فوراً اس کے کمرے میں گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے آنسو نکلنے لگے۔ پورے گھر میں سب لوگ اس کے پاس موجود تھے۔ مسٹر غلام عباس بھی وہیں پر موجود تھے، جنہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ سر کے بال آدھے ہو چکے تھے، وہ بال جو اس کی کمر تک آتے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر ایک عمدہ تیل استعمال کر کے اپنے بال بڑھائے تھے۔ مدیحہ کے وہ بال اس کی کمر سے بھی اوپر کو آ گئے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، جبکہ میرے تو چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں فوراً گیسٹ ہاؤس گئی۔ جب دروازہ بند کیا تو اپنے بستر پر اسے بیٹھے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، جس کے ہاتھ میں وہی چوٹی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اسے تھپڑوں سے اڑا دوں۔ میں نے ابھی بھی چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا نا؟ تم کیوں مدیحہ کے پیچھے پڑے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اس کے بال تک کاٹ دیے۔ میں گھبرا کر بولی تھی، جب اگلے ہی پل وہ میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، مجھے تو اس کے بالوں سے زیادہ تمہارے بال خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ تو بس ایک ٹریلر تھا، اگر تم نے یہ شادی نہ رکوائی تو پھر میں اس کی جان تک لے لوں گا۔ یہ سن کر میرا وجود گویا بے جان ہو گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی، شاید اس کے بال جو چلے گئے۔ میں اسے کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ باہر چلتی میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں نے مدیحہ سے کہا، تم نے اپنی پوٹلی تو رکھی نہیں؟ یہ بات سن کر اس نے بھی اپنا سر تھاما۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، وہ تو میں نے اسٹور روم میں رکھی تھی، جاؤ نہ جا کر میری پوٹلی لے آؤ۔ وہ مجھے بھیجنے لگی تھی جب میں نے اس سے کہا، مجھے تو کام ہے، ابھی تو میں نے اپنا جوتا بھی نہیں پہنا۔ ایسا کرو، میں جوتا لینے جاتی ہوں، تم جلدی سے اسٹور میں جا کر پوٹلی لے آؤ۔ اس نے میری بات مان لی۔ وہ دلہن کے پیچھے گئی اور جلدی سے میں نے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ اسٹور روم کے پچھلے حصے میں تھا، جہاں اگر مدیحہ زور زور سے بھی چیختی تو کسی کو اس کی آوازیں نہیں آنی تھی۔ میں اپنا کام کر چکی تھی۔ مجھے یہ کام کرتے وہی نوجوان دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کیوں مدیحہ کے پیچھے پڑا تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ مدیحہ کے پیچھے ہے، اور پھر وہ مجھے انگوٹھا دکھا کر شاباشی دے رہا تھا، جیسے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ کچھ دیر بعد ہی لوگ مدیحہ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی دلہا اسٹیج پر آ کر بیٹھا، سنجیدہ ہو کر بولا، کدھر ہے مدیحہ؟ مجھے وہ کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ اس کا یہ روپ دیکھ کر میں تلملا کر رہ گئی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی سرخ آنکھیں، لیکن ان آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اتنے میں مسٹر غلام عباس آ کر اس سے کہنے لگے، میری بیٹی ابھی آتی ہی ہوگی۔ جب اگلے ہی پل غلام عباس نے مجھے مدیحہ کو بلانے کے لیے بھیج دیا تو میں اندر چلی گئی۔ اندر جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مدیحہ سے دل ہی دل میں معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، تمہاری جان کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ کمرے سے واپس جانے لگی تو وہی نوجوان میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں اس نے ایک لفافہ تھمایا اور بولا، یہ جا کر غلام عباس کو دے دو اور کچھ مت کہنا۔ میں انکل کے پاس گئی اور ان کے ہاتھ میں وہ لفافہ تھما دیا۔ لفافہ پڑھ کر انکل کے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ سب نے کہا وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جب دولہے نے یہ سنا تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ مسٹر غلام عباس کے پاس گیا اور بولا، انکل، آپ نے میری دوستی کا یہ صلہ دیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے داماد بنا کر رکھیں گے
اور ہم دونوں مل کر کام کریں گے، لیکن آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اب میں اپنی دلہن لے کر یہاں سے کیسے جاؤں گا؟ میں اپنی پوری برادری کو بتا کر آیا ہوں کہ اپنی دلہن کو لینے جا رہا ہوں۔ غلام عباس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا تم میری بیٹی کا فرض نبھاؤ گے؟ تم بھی تو میری بیٹی ہی ہو۔ مدیحہ نے تو میرا خون ہو کر بھی مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ یہ سن کر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ پھر میں نے ایک نظر اس دلہے کی طرف دیکھا جو مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر فوراً بولا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں مدیحہ کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کو اپنی دلہن بنا لوں گا؟ لیکن مسٹر غلام عباس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور وہ چپ چاپ میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا وجود لرز رہا تھا۔ یوں میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ماں باپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مسٹر غلام عباس نے کہا تھا وہ میرے ڈیڈ کو سب کچھ بتا دیں گے۔ وہیں دوسری طرف مجھے مدیحہ کا خیال آیا۔ میں دوڑتی ہوئی اسٹور روم کی طرف گئی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اسٹور روم سے مدیحہ غائب تھی۔ وہ کہاں گئی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، جب اچانک میری نظر سامنے گئی۔ وہ نوجوان جس نے ماسک سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، کالے رنگ کے لباس میں، وہ مدیحہ کے وجود کو لے کر جا رہا تھا۔ میں چیخنے لگی، رکو، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ رک جاؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی جب اچانک وہ نوجوان نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ مدیحہ کا بے جان وجود لان میں پڑا تھا۔ میری چیخ سن کر سارے لوگ لان میں آ گئے۔ کچھ دیر پہلے یہاں نکاح ہوا تھا، مہمان چلے گئے تھے۔ مسٹر غلام عباس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو رونے لگے، بس یہی کہہ رہے تھے کہ کسی نے میری بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دشمن نے دھوکے سے میری بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ وہ بار بار روئی جا رہے تھے۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آخر یہ کون تھا جو یہ چاہتا تھا کہ مدیحہ کی شادی اس دلہے سے نہ ہو؟ ضرور کوئی تھا جو مدیحہ پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ اماں ابا مجھ سے خفا تھے، مجھ سے شکوہ کر رہے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں تو مجبور ہو گئی تھی۔ رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی بالکل میرے ساتھ ہو۔ میں جب بستر سے اٹھنے لگی تو اس نے مجھے پھر سے اپنے نزدیک کر لیا۔ میرے کانوں میں جھک کر بولا، خبردار جو تم یہاں سے ہلی، اب تو میں نے تمہیں اپنا بھی بنا لیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ یہ وہی نوجوان تھا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ میں فوراً اس سے الگ ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ تم یہاں کیوں آئے؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ آج تم نہیں بچو گے۔ میں نے پاس پڑی کانچ کی شیشی اٹھا کر اس کے سر پر مارنے چاہی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی انگلی سے اس شیشے کی طرف اشارہ کیا جو میرے ہاتھوں میں چکنا چور ہو کر فرش پر گر گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے، میں کرنٹ کھا کے رہ گئی۔ میں نے پھر سے فوراً کہا، کون ہو تم؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہ تو میں تمہیں تب بتاؤں گا جب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے مدیحہ کو وہاں سے لے کر جا رہا تھا، اب وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آخر یہ کیا تھا؟ میں نے اس سے کہا، میں شادی شدہ ہوں، اب میرا نکاح ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہی میری شادی ہوئی ہے۔ تم تو مدیحہ کو پسند کرتے ہو تو تم اس سے نکاح کر لو، اس کی عزت بچا لو۔ اب کون اس سے نکاح کرے گا؟ میری بات سن کر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اگلے ہی پل کہنے لگا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گی؟ اس کی بات نے تو مجھے چھلکنے پر مجبور کر دیا۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ اماں مجھے کہہ رہی تھیں، افرا کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں اماں کو کیا بتاتی؟ میں جلدی سے دروازے کے پاس گئی تھی جب میں نے اماں کو کہا، اماں یہ دیکھیں، یہ کون ہے؟ یہی ہے وہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تجھے بخار تو نہیں ہو کیا؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو، تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ افرا لگتا ہے اس واقعے نے تمہارے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ میں نے جلدی سے بیڈ پر دیکھا، میرا بیڈ بالکل صاف ستھرا تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ پتہ نہیں مدیحہ کا کیا حال ہوگا۔ میں یہاں سے جلد از جلد ملنے جانے والی تھی۔ اگلے ہی پل فرید وہاں آ گیا تھا جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد سے جلد میری رخصتی ہو جائے۔ میرے ابا نہ جانے اس سے معافی کیوں مانگ رہے تھے۔ شاید فرید ایسا دکھاوا کر رہا تھا کہ وہ زبردستی مجھ سے نکاح کر چکا ہے، اور بعد میں تو یہی تھی۔ فرید کی بھی تو عزت کا سوال تھا۔ یہ سب تو اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سے خیالات آ رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔
ابا نے میری سادگی سے رخصتی کر دی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں میں رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ یہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ جب لمحہ بھر میں اس نوجوان نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور محبت سے بولا، جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، اب ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس کی بات پر مجھے مدیحہ یاد آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، مدیحہ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تمہاری شادی تو اس سے ہونے والی تھی، اس لیے صرف اور صرف اس انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ انسان بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے جیسے یہ کہا تو فرید کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تمہاری دوست پر کسی جنات کا سایہ ہے۔ تم جتنا ہو سکے اس سے دور رہو، نہیں تو اس کا اثر تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات 100% ٹھیک لگ رہی تھی۔ جب مجھے یاد آیا کہ کیسے ڈانس کرتے وقت وہ مجھ پر بھی ایسے ہی غصہ دکھا رہا تھا اور مجھے ڈانس کرنے سے روک رہا تھا۔ فرید نے تو میرا دھیان اب بھٹکانے کی کوشش کی۔ یہ جنات ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، پر تم یہاں محفوظ ہو، یہاں وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے مدیحہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ایک روز میں نے فرید سے کہا، ہمیں مدیحہ کے پاس جانا چاہیے، ہمیں اسے تسلی دینی چاہیے اور اس کے گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ اس پر جن عاشق ہے۔ لیکن اس روز فرید نے کہا کہ اسے کام ہے، میں خود اکیلی چلی جاؤں۔ میں مدیحہ کے گھر گئی۔ مسٹر غلام عباس کو ساری بات بتا دی تھی کہ کیسے اس جن نے مجھے مدیحہ کی جان کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے میں نے مدیحہ کو اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ میں نے غلام عباس کو یہ بھی بتایا کہ مدیحہ پر وہ جن عاشق ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ غلام عباس نے یہی کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی بڑے سے عالم کے پاس لے جائیں گے اور ان کا علاج کرائیں گے۔ مجھے بھی وہ ساتھ آنے کا کہہ رہے تھے۔ اگلے دن میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ ایک بڑے عالم تھے، ان کے پاس بہت زیادہ رش تھا۔ مدیحہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ہم دونوں عالم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ غلام عباس نے اپنی بیٹی کا تعارف ان سے کروایا اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ جب عامل نے مدیحہ کی حقیقت جانی تو آنکھیں بند کر لی تھیں اور پھر مدیحہ کا ہاتھ تھام کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، لیکن اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ بولے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مدیحہ پر کسی بھی جنات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مدیحہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر تو میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ غلام عباس کہنے لگے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بیٹی پر ضرور کسی کا سایہ ہے، ورنہ یہ سب کیوں ہوتا؟ جب اگلے ہی پل وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ پھر کہنے لگے، بیٹی کیا آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھانا پسند کرو گی؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ جب مسٹر غلام عباس کہنے لگے، ہاں افرا، تم بھی تو ان سب میں شامل تھی نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کرو تم بھی اپنا ہاتھ آگے کر لو۔ اور پھر عامل نے جلدی سے میرا ہاتھ دیکھا اور اگلے ہی پل وہ استغفر اللہ کہنے لگا، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ جنات کا سایہ تو ہے، لیکن وہ مدیحہ پر نہیں بلکہ اس بیٹی پر ہے۔ جنات اس بیٹی پر عاشق ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ سن کر تو میرا وجود گویا ساکت ہو گیا۔ مدیحہ مجھے کندھے سے نہ تھامتی، مجھے سہارا نہ دیتی تو شاید میں گر جاتی۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی۔ عامل نے کہا، عمل کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سب یاد آ رہا تھا۔ میں نے ساری بات مدیحہ کو بتائی کہ کیسے اس بیسمنٹ میں وہی نوجوان تھا۔ شاید وہ نوجوان نہیں بلکہ وہ ایک جنات میں سے ہے۔ میں نے عامل کو جب حقیقت بتائی تو وہ کہنے لگا، یہ ایک جن زادہ ہے جو تم پر عاشق ہو گیا ہے، پر ابھی میں نے پورا عمل نہیں کیا۔ عامل نے ایک دن مانگ لیا۔ ہم لوگ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو فرید مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بپھر گئے تھے۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ مجھے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر بول رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ مدیحہ نے جلدی سے فرید کو بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ کوئی جن اس پر عاشق ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر جن اس پر عاشق ہے تو پھر اسے میری شادی سے کیا غرض تھی؟ اس نے ہماری شادی کیوں تڑوائی؟ مدیحہ کی بات سن کر فرید نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے خبردار کیا، آج تم عامل کے پاس گئی ہو، لیکن آئندہ تم کبھی عامل کے پاس نہیں جاؤ گی۔ مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین تھا اور میری قسمت میں تمہارا ساتھ لکھا تھا۔ مدیحہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بیتی باتیں بھلا دی جائیں تو ہی بہتر ہے۔ اس نے مسٹر عباس کو کہا تو وہ سر جھکا چکے تھے۔
نہ جانے وہ کیوں فرید کی ہر بات مان لیتے تھے۔ مجھے بعد میں مدیحہ نے بتایا کہ اس کے ڈیڈ کی جاب جانے والی تھی، ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی جاب چلی جاتی، لیکن فرید نے عین وقت پر آ کر سب کچھ سنبھال لیا۔ اس نے ڈیڈ کی سفارش کروائی تھی اور یوں ڈیڈ نے فرید پر ترس کھا کر اس سے کہا تھا کہ وہ ان کا داماد بن جائے۔ فرید اس وقت تھوڑا خفا رہتا تھا لیکن پھر وہ تیار ہو گیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ مدیحہ رو رہی تھی۔ میں نے اس سے فون پر پوچھا، میری اس سے فون پر بات ہو جاتی تھی، پر فرید نے میرا اس کے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں جب اپنی اماں کے گھر جاتی تھی تو وہ فوراً پہنچ جاتا تھا۔ اس نے عامل کے پاس جانے سے مجھے منع کیا تھا، جبکہ میری ماں مجھے یہی کہہ رہی تھی، میں تمہیں کہتی تھی نا کہ شادی پر نہ جانا، وہاں جا کر ڈانس مت کرنا، ایسا کام انسان کیوں کرے جب اس نے پہلے وہ کام کبھی کیا نہ ہو۔ اماں کی بات اب مجھے ذہن نشین ہوتی تھی، پر اماں ہمیشہ مجھ پر دم کر کے پھونکتی رہتی۔ اس روز اماں نے مجھے جاتے ہوئے دم کیا۔ جب فرید نے یہ دیکھا تو وہ فوراً بھاگ کر چلا گیا۔ وہ تو جانے کیوں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا تھا۔ اماں نے مجھے بھی یہی کہا تھا، میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر خود پر حصار کر لیا کروں۔ اس روز رات کے وقت فرید سو رہا تھا جب میں نے خود پر حصار کیا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ فرید کا وجود کانپنے لگا۔ اس کی وہ آواز سن کر میرے حواس باختہ ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آ رہا تھا، مجھے جکڑ چکا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے فرید کو کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جن میری بجائے اب فرید پر آ چکا ہے۔ میں اور بھی زیادہ اس پر آیت الکرسی پھونک رہی تھی، جبکہ اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار یہ کہہ رہا تھا، ایسا مت کرو، ایسا کچھ مت کرو، مجھ سے دور رہو۔ میں نے فرید کو تسلی دی، فرید وہ جن تم پر عاشق ہو گیا، اسی وجہ سے میں یہ سب پڑھ رہی ہوں تاکہ وہ تم سے دور ہو جائے۔ جب وہ غصے سے بولا، وہ جن میں ہی ہوں، یہ پڑھنا بند کرو، مجھ سے تم الگ مت ہو۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ جن فرید کے اندر آ کر ایسی باتیں کر رہا ہے اور مجھے بھٹکا رہا ہے تاکہ میں اس سے شوہر کے خلاف ہو جاؤں۔ میں نے جلدی سے پانی پر دم کیا اور وہ دم والا پانی فرید پر پھینک دیا۔ اس کے بعد جب میں نے فرید کا روپ دیکھا، مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا، فرید بالکل ٹھیک صحیح سلامت میرے سامنے تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے بتاؤ تمہاری کیا سچائی ہے، کیونکہ مجھے اب تم پر شک ہو رہا ہے۔ تم نے اگر مجھے سچائی نہ بتائی تو پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گی۔ جب وہ میری بازو تھام چکا تھا، خبردار جو چھوڑنے کی بات بھی کی۔ ہاں، میں تمہیں سچائی بتا دیتا ہوں، وہی ہے سچائی جو میں نے تمہیں کچھ دیر پہلے بتائی۔ میں جن زادہ ہوں اور تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، اور تم میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر مجھے گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اگلے ہی پل اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تھا۔ جب اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، وہ غصے سے بولا، میں تم سے عشق کرتا ہوں اور تم اپنے عاشق پر یہ ہاتھ چلا رہی ہو۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ خبردار جو آج کے بعد مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں نے اس سے بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، ساتھ ساتھ مدیحہ کی زندگی بھی برباد کر دی۔ تو نے اچھا نہیں کیا۔ میں اسے جلد سے جلد چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی جب اس نے مجھے پھر سے اپنے پاس گھسیٹ لیا۔ اس نے مجھے اس گھر میں قید کر لیا، پر وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اب مجھے اس سے عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ میرے قریب آتا تو مجھے متلی ہونے لگتی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ انسان نہیں، وہ جن زادہ ہے۔ میں تو اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میرے ان سے رابطے اس نے بند کر دیے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھے عامل کے پاس جانے سے کیوں منع کیا تھا، کیونکہ اگر عامل نے کچھ عمل کیا تو وہ مجھے ساری سچائی بتا دیتا۔ یہ وہی فرید تھا جو اس میں آ کر ہمیشہ مجھے ورغلاتا، مجھے بلیک میل کرتا۔ یہ اصل میں جن زادہ تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس سے اب خوف کھانے لگی تھی۔ ایک روز مجھے موقع ملا اور میں نے جلدی سے فون اٹھا کر مدیحہ کو کال کی۔ میں نے مدیحہ سے کہا، جلدی آ جاؤ، میری مدد کرو، مجھے اس سے بچا لو، یہ اور کوئی نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ اتنے میں اس نے میرے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تم اپنی وہ دھمکی بھول گئی ہو جو میں نے دی تھی کہ میں مدیحہ کی جان لے لوں گا؟ اب لگتا ہے مجھے اس کی جان لینی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا۔
میں نے فوراً اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اماں ابا نے میری ایسی حالت دیکھی تو ڈر گئے۔ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جب میں نے کہا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں نے ساری سچائی بتا دی۔ وہ مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے تھے لگتا ہے تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ میں انہیں بار بار یقین دلانے لگی۔ اتنے میں فرید آ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا اور کہنے لگا میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اب تم ان جھگڑوں کو اتنا نہ بڑھاؤ اور ایسی فضول باتیں اپنے ماں باپ کو مت بتاؤ۔ ابا نے اس پر یقین کر لیا اور کہنے لگے افرا تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے اماں سے کہا اماں آپ کو تو میری بات پر یقین ہوگا، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں تو بھی عامل کو بلائیں، اس کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فرید یہ سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا نہیں، اگر عامل کو بلایا تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرے ابا اس کی دھمکی میں آ گئے، بار بار منع کرنے لگے اور یہی کہنے لگے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ جب میں نے ابا کو یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہے اور کہا میں یہ شادی نہیں مانتی کیونکہ یہ جن زادہ ہے، اسی پر اماں کے لب ہلنے لگے۔ وہ کچھ پڑھنے لگیں، منہ ہی منہ میں پڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے فرید کا اصلی روپ دیکھ لیا۔ وہ بہت خوفناک اور بھیانک تھا۔ اماں ابا کو یقین آ گیا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ سچ تھا، پر اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ کچھ دنوں بعد اچانک مدیحہ کی کال آئی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، نکاح سادگی سے ہوگا، اس بار کوئی تقریب نہیں ہوگی، کوئی مہندی نہیں ہوگی، بس سادگی سے نکاح ہوگا، جس پر وہ مجھے بلوانے والی تھی۔ میں اپنی اماں ابا کے ساتھ اس کے ہاں چلی گئی تھی۔ سادگی سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ جب دلہا آیا تو دلہے کو دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے وہی آنکھیں یاد آنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ مدیحہ کا نکاح ہوتا، میں نے مدیحہ کو روک لیا تھا۔ مدیحہ تم یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی کیا ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا مجھے یہ دلہا صحیح نہیں لگ رہا، ایسا نہ ہو کہ یہ بدلہ لینے کے لیے اب تم سے نکاح کر رہا ہو، یہ وہی جن زادہ ہو۔ ہر کوئی میری بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ پھر اگلے ہی پل مسٹر عباس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ابھی میں اپنے دوست عامل سے کہتا ہوں، وہ اسی نکاح میں موجود ہے۔ یہ وہی عامل تھے جنہوں نے عمل شروع کیا، اور اسی وقت وہ دلہا جن زادے میں تبدیل ہو گیا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا یا غائب ہوتا، عامل کے عمل نے اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کا وجود اب بالکل ریت کے ذروں کے مانند تھا۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مدیحہ میرے پاس آ گئی تھی، میرے سینے سے لگ کر رو رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر اس کی زندگی برباد ہونے والی تھی، لیکن میں نے ایک بار پھر اس کی زندگی بچا لی تھی۔ اب تو مجھے کسی پر یقین بھی نہیں ہوتا تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا، ہم دونوں ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب جب بھی ہمارے یہاں کوئی بھی رشتہ ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پیچھے ضرور کوئی تو ہے، اور پھر کافی دعاؤں کے بعد، کافی عمل کے بعد ہمیں کسی عامل نے بہت اچھے رشتے کا بتایا۔ وہ دونوں بھائی تھے اور دونوں ہی حافظ قرآن تھے۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ یوں ہمارا رشتہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ پکا ہو گیا۔ ہم نے وہ رشتہ منظور کیا۔ رشتے سے پہلے ہی میرے بابا اور مدیحہ کے ڈیڈ نے ان سب کو یہ سچائی بتا دی تھی کہ کیسے ایک شادی پر ایک جن مجھ پر عاشق ہو گیا تھا، جس نے ہم دونوں کی زندگیاں برباد کرنا چاہی تھیں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا وہ شوہر دراصل ایک جن زادہ ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس سے دوری اختیار کی تھی۔ وہ میرا شوہر تو تھا، پر میں ہمیشہ اس سے یہی کہتی تھی کہ حالات بہتر ہوں گے، ہم زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ میں نے اسے اپنے قریب نہیں ہونے دیا تھا۔ شاید قدرت بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اس سے بچ کر رہوں، اور انہی دنوں میں مجھے اس کی سچائی پتہ چل گئی تھی۔ اس حقیقت کے بعد بھی ان دونوں بھائیوں نے ہم سے شادی کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ہماری شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کی اکٹھی شادی ہوئی تھی، ہم دونوں اکٹھی اس گھر میں آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے دینی تعلیم شروع کر دی تھی، اور انہی کے بنائے ہوئے مدرسے میں ہم بچوں کو تعلیم دلواتے تھے۔ ہم دونوں نے خود کو دینی تعلیم میں اتنا مصروف کر دیا تھا کہ یہ سب کچھ بھلا دیا تھا۔ میں نے اس بات سے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ کبھی بھی دین سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل بالکل نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی تھی۔ شاید یہی اس کا صلہ ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی بات مان لیتی اور اس مہندی پر وہ ڈانس نہ کرتی تو شاید میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے ایک چھوٹی سی آزمائش میرے سامنے لا کر رکھ دی تھی۔
اس میں اور مدیحہ ہم دونوں پھنس گئے تھے، لیکن جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ہم اس آزمائش سے بھی نکل گئے تھے۔ اس سے زیادہ اچھی بات ہو ہی کیا سکتی تھی۔ آج جب بھی کوئی مجھے یہ خبر دیتا ہے تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں کہ اللہ ایسی خبروں سے محفوظ رکھے، اور مجھے اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ جنات کی موجودگی ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر برے جنات سے ہمیں واسطہ ہو تو اللہ ہمیں بچائے۔